यफ़क़हू क़ौली। आज हम देखेंगे कि इल्म दिल के अंदर कैसे उतरता है। इंसान जो मालूमात हासिल करता है उन मालूमात का महवर व मरकज इंसान का दिल है, यानी वो कल्ब जो जिस्म के सारे आज़ा को चलाता है। उसी कल्ब के अंदर अल्लाह ने ये सलाहियत रखी है कि वो इंसान के रूहानी और शऊरी मामलात को भी चलाए। तमाम आज़ा इंसान के कल्ब के फरमाबरदार हैं, इस दिल के पीछे चलते हैं। कल्ब की मिसाल ऐसी है जैसे एक इंसान अपनी सूरत देखना चाहे तो आईना अक्स दिखाता है। आईना हर महसूस चीज का अक्स दिखाता है। जो चीज महसूस नहीं है, हवास से जिसे महसूस नहीं किया जा सकता, आईना उसका अक्स भी नहीं दिखाता। इसी तरह से जैसे महसूस चीज का अक्स आईना दिखाता है ना, तो मालूम चीज का अक्स दिल के अंदर उभरता है। मालूम चीज कौन सी होती है? जिसका इल्म हो। जिस चीज का इल्म हो उसका अक्स इंसान के दिल के अंदर उभरता है। तो इल्म का कल्ब से ताल्लुक ऐसा ही है जैसा महसूस चीजों का तो अक्स बनता है, अक्स एक अलग चीज है। इसी तरह से दिल के आईने का भी यही मामला है। मालूमात जरूरी नहीं कि उसका अक्स इंसान के कल्ब के अंदर उभर आए। देखें, ये आईना है ना, आईने के सामने बात मौजूद है, क्यों नहीं दिखा रहा? आईने के सामने नहीं है। कल्ब के अंदर क्यों नहीं उतर रही? कि कल्ब और इल्म जो है वो आमने सामने ऐसे जाविया पता लगता है ना, एक खास एंगल पर अक्स उभरता है। अच्छा, यूं ही आप महसूस करते हैं कि एक चीज का इल्म भी है, इसके बावजूद जिंदगी में तब्दीली नहीं है। ऐसा क्यों है? और अगर आईना चमकता भी हो लेकिन मालूमात जो है वो उस अंदाज से ना मिले। कितने ही लोग हैं जिन्होंने कुतुब खाने चाट रखे हैं, लेकिन दिल नहीं बदलते, जिंदगी नहीं बदलती।
نہیں بنتی. حائل کیا چیز ہے؟ یہی آج کی نشست میں ہم دیکھیں گے. کون کون سی رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں. آئینے کے حوالے سے بتائیے گا. آئینہ ہے اور عکس الگ چیز ہے یا آئینہ محسوس چیز ہے جس کا عکس بننا ہے. اب علم کا دل سے تعلق دیکھنا ہے تو آپ تین چیزیں اسی کے مطابق بتائیے. کیا ہیں؟ علم ہے اور قلب ہے اور جو عکس دل کے اندر بنتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ادراک. ادراک ہونا، فہم حاصل ہونا. دیکھیں پھول بھی موجود ہیں، شہد کی مکھیاں بھی پھر رہی ہیں اور گنجائش بھی موجود ہے چھتا لگانے کی. تو دیکھیں آپ کہ شہد کیوں نہیں بنتا؟ اسباب تو سارے ہی ہیں، پھر بھی شہد نہیں بنتا. کوئی وجہ تو ہوگی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شہد کا چھتا ہے. اب فرض کریں کہ ایک اپوزٹ سچویشن ہے. قوت غضب کے گلے میں پٹا ڈلا ہوا ہے، قوت شہوت کنٹرولڈ ہے، شیطان کے ہیلے فریب چاک کیے جا رہے ہیں، عقل حاوی ہے اور رحمان کا نور انسان کے پاس ہے، یعنی علم. اب دیکھیں کہ اس کی وجہ سے کیا چیز انسان کے اندر پیدا ہوگی. پہلی بات تو یہ دیکھیں کنٹرول ہے، پھر آگے کام ہوگا. پہلے برائی کو کنٹرول کرنا ہوگا، برائی کے سرچشمے کو بند کرنا پڑے گا. اب دیکھیں اس وجہ سے انسان کے اندر علم کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں، علم سے محبت پیدا ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں علم سے خود ہی محبت پیدا ہو جائے. علم سے محبت تو یوں پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب میں فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت دی گئی اس کو تو بڑی بھلائی دے دی گئی، اور واقعی اس سے بڑی کوئی بھلائی نہیں. ہر چیز قائم ہے، عقل کی حکومت ہے، عادلانہ نظام ہے، اور عقل پر وحی کا نور حاوی ہے. وحی کے علم کی وجہ سے عقل ہینڈل کر رہی ہے، اور اب اس کی وجہ سے کیا پیدا ہوگا؟ یقین. یقین شک کو ختم کر سکتا ہے، کوئی شک نہیں. اب اور کیا چیز پیدا ہوگی؟ انسان حقائق کا، چیزوں کا، ان کی حقیقت کا احاطہ کر سکتا ہے، گہرائی تک پہنچ سکتا ہے، اور کاموں کی حکمت کا پتہ چلتا ہے. علم اور بصیرت کی قوتوں کے ذریعے انسان کو دوسروں پر غلبہ بھی ملتا ہے، اور کمال علم کی وجہ سے مغلوب پر برتری بھی مل جاتی ہے، دوسری مخلوق پر فوقیت بھی ملتی ہے. آپ دیکھیں یہ ربانی اوصاف ہیں، علم، حکمت، یقین، مشاہدہ حق، معرفت حق. یہ وہ اوصاف ہیں جو ربانی ہیں، جس کی وجہ سے ایک انسان بلندیوں تک جاتا ہے. اقبال نے کہا یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. کہ خود دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ بس انسانوں کے درمیان مساوات قائم رہنی چاہیے، کہ اس علم اور حکمت کے ساتھ یہ مساوات پیدا نہیں ہو سکتی. تو اب دیکھیں کہ انسان کے لیے ربانی علم کتنا ناگزیر ہے. نہ تو امن قائم ہو سکتا ہے، نہ انسان کے اپنے قلب اور اس کے اندر کی دنیا درست ہو سکتی ہے. اس دنیا میں بسنے والے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ربانی رہنمائی ہے. انسان انسان نہیں رہ سکتا، انسانی معاشرہ نہیں کہلا سکتا، اس کے اوصاف نہیں پیدا ہو سکتے جب تک کہ ربانی علم انسان کے پاس موجود نہ ہو، وحی کی روشنی موجود نہ ہو. پھر آپ دیکھیں کہ ایک انسان جب اپنے غضب کو اور شہوت کو کنٹرول کرتا ہے
تو اس کی وجہ سے انسان کے اندر کیسے اوصاف پیدا ہوتے ہیں، عفت، پاک دامنی، حیا۔ پھر دیکھیے کہ ایک انسان کے اندر قناعت پیدا ہوتی ہے، طمانینت، انسان اللہ سے ڈرتا ہے، تھوڑے پر قناعت کرتا ہے، انسان کے اندر زہد پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف اس کے اوپر غالب رہتا ہے۔ پھر اسی طرح سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک ایسی خوشی جنم لیتی ہے، حقیقی خوشی جسے انبساط کہتے ہیں۔ پھر انسان کے اندر خوش خلقی کی جتنی بھی خصوصیات ہیں بنیادی طور پر کس وجہ سے آتی ہیں، چاہے وہ صبر ہو، ضبط نفس ہو، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہو، صبر کی وجہ سے ہی تو سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ تو اللہ کا خوف ہے جو سب کچھ کرواتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا پیدا ہوتا ہے؟ شجاعت، بہادری۔ ایک انسان کے اندر خوف نہیں رہتا، اندھیرے میں جانے سے ڈر نہیں لگتا، کاکروچز سے، چھپکلی سے ڈر نہیں لگتا، انسانوں کا ڈر ان کی خوفناک نظریں متاثر نہیں کرتی۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک انسان کے اندر عظمت پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو سچی عظمت ہے بنی آدم ہونے کی وجہ سے، سچی عزت اور تکریم کا مستحق ہوتا ہے انسان، تو دراصل تقوی کی وجہ سے، خدا خوفی کی وجہ سے انسان کے اندر صبر کی صفت پیدا ہوتی ہے، حلم، عفو، ثابت قدمی اور شرافت۔ اور پھر دیکھیں ہمارے ہاں جو شریف کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے اور حقیقی اصطلاح کو اگر ہم دیکھیں، دونوں کتنی مختلف ہیں۔ قلب تو آئینے کی طرح ہے، اس آئینے کے لیے غضب، شہوت اور شیطان کی اطاعت بہت برے اثرات ڈالتی، اس کی چمک کو متاثر کر دیتی ہیں۔ انسان اپنے چہرے کا عکس بھی صاف طور پر دیکھ نہیں پاتا، اور آئینہ تو جتنا چمکتا ہے اس کی آب و تاب بھڑکتی ہے، اتنا ہی اس کے اندر حق جلوہ گر ہو جاتا ہے، حق اس کے اندر اترتا ہے اور حقیقت اس کے سامنے کھلنی شروع ہو جاتی ہے، حق روشن ہو جاتا ہے۔ دلمی کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے سلسلے میں خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک ناصح پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہو اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ذکر سے ہمیں تو تسکین نہیں ملتی، وجہ ہے یہ اس لیے نہیں ملتی کہ غضب اور شہوت کنٹرول نہیں ہے، شیطان کے مکر اور ہیلوں کو کنٹرول نہیں کیا، پھر اس پر ذکر اثر انداز نہیں ہوتا۔ ہماری سوسائٹی میں اپنی چوائس سلیکٹ کر لیں کہ کون سی چیز کب فائدہ مند ہوتی ہے۔ ذکر تو تبھی فائدہ دیتا ہے، انسان دائمی ذکر تو تبھی کر سکتا ہے جب وہ کنٹرولڈ ہو۔ قوت شہوت، قوت غضب، شیطان کے مکر و ہیلے وغیرہ، یہ سب کنٹرولڈ ہوں۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ برے اخلاق دل پر اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے دھوئیں سے آئینہ دھندلاتا ہے، اسی طرح سے دل بھی برے اخلاق سے دھندلا جاتا ہے۔ تو دل کے آئینے پر یہ چیزیں کیسے اثر انداز ہوتی ہیں، دھندلے آئینے کو کیسے صاف کریں، یہ گفتگو کا سلسلہ آئندہ جاری رہے گا۔ کوئی کویسچن کرنا چاہیں؟ میم، مخالف جنس کا تصور، اس کا خیال اتنا ذہن میں آتا ہے کہ ایسے ہی کوئی نہ کوئی تو ضرور ہی اچھا لگنے لگ جاتا ہے، اور حیا کے تقاضے بھی اس غیر گزرے دور میں پورے کرنے، یعنی جیسے تاخیر سے شادی کرنے کا رواج جڑ پکڑ چکا ہے، اب سیلف کنٹرول پر اجر ملتا ہے کیا؟ آپ نے کہا کہ مخالف جنس کا تصور، اس کا خیال ذہن میں آتا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ انسان کو کوئی اچھا کیسے لگنے لگتا ہے؟ اب تو آپ کو پتہ لگ گیا کیسے لگتا ہے۔ انسان کے اندر ایک سور جاگ جاتا ہے، پھر باقی کام بعد میں ہوتے ہیں۔ شہوت، خواہش ایک فطری جذبہ ہے، انسان کے اندر یہ جذبہ موجود ہوتا ہے،
وہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طرح سے اس کو پورا کر لیں. تو یہ بات اپنی جگہ اہم ہے. ہمارے ہاں تاخیر سے شادیوں کا جو رواج ہے یہ بے حیائی کو فروغ دینے میں بہت نمایاں کردار ادا کرتا ہے. اور پھر دوسری طرف اب دیکھیں کہ آبادی کی پلاننگ کرنے والوں نے یہ رائے ہر کانفرنس کے اندر دی ہے، چاہے یہ کانفرنس بیجنگ میں ہوئی یا قاہرہ میں، کہیں ہو جائے کہ جلدی شادیوں کی وجہ سے زیادہ بچے ہوتے ہیں، اس لیے جلدی شادیاں نہ کریں. تو اگر نیچرلی دیکھیں جن کے بچے ابتدائی دور میں پیدا ہو جاتے ہیں ان کو تو ایک لائن مل گئی، بچے مل گئے، جذبات کی تسکین کے لیے بہت کچھ مل گیا. اور جن کی شادیاں تاخیر سے ہوئیں، اور پھر دیکھیں تاخیر سے کیوں ہوتی ہیں شادیاں، معیار اونچا کرنے کی وجہ سے. وہ اونچے تو نہیں رہیں گے، نہ اونچے ہو سکتے ہیں. ہاں البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ رشتوں میں تاخیر ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، کہتے ہیں پہلے بچی پڑھ لے یا بچہ پڑھ لے. تو شادی کوئی علم کی موت کا نام ہے کہ بعد میں پڑھا نہیں جا سکتا؟ بعد میں پڑھتے رہیں. جو کام ساری زندگی جاری رکھنا اس کو تو جاری رکھنا چاہیے. جس کی خواہش ہوگی، جس کے اندر تمنا ہوگی، وہ ضرور بعد میں بھی علم کے سلسلے کو جاری رکھے گا. اور یہ کہ بعد میں موقع نہیں ملتا، بچے ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں بڑی مشکلات، مجبوریاں ہو جاتی ہیں. انسان کی فطری مانگ کا جواب ہے شادی. تو اگر فطری مانگ پوری نہیں کریں گے تو غیر فطری طریقے اختیار کیے جائیں گے. اللہ کے قانون سے فرار کا راستہ اختیار کیا جائے گا. وہاں پر اگر کوئی بچی یا بچہ غلط کام میں ملوث ہوتا ہے تو وہ جرم کا ذمہ دار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی ملوث ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا. جی میم، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ قوت شہوت اور قوت غضب شیطانی قوتیں ہیں، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہر لمحہ علم کی بہت زیادہ ضرورت ہے. حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول اللہ کی مجلسوں سے اٹھتے نہیں تھے. آپ کا ساتھ کیوں نہیں چھوڑتے تھے؟ کہیں بھی چلے جاتے تھے، علم کے ساتھ ان کا تعلق نہیں چھوٹتا تھا، کیونکہ یہ چیز بچانے والی ہے. یہ علم ہی ہے جو انسان کو ہینڈل کرنے میں مدد دیتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ خواہش دل کے اندر ہے. جب ہم دنیا کے اور کام کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا، تو کیسے ہم اس چیز کو بیلنس کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں بازار جاتے ہیں، آپ کا ذہن اپنے ارد گرد کی چیزوں میں اٹکتا ہوا آپ کو محسوس ہوتا ہے. یہ انسان کنٹرول کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ چیز جو یہاں بیٹھ کر انسان حاصل کرتا ہے وہ نہیں ملتی. وہ چیز تو پھر مسلسل جہالت آپ کے اوپر لپ کرتی رہتی ہے. رسول اللہ نے کیا کہا تھا بازار کے بارے میں؟ یہی نا کہ بری جگہیں. اب یقین آتا ہے؟ یہ تجربہ کر کے دیکھیے، آپ کو خود محسوس ہوگا بری جگہیں. پھر اللہ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے اور جانے سے میکسیمم اوائڈ بھی کرنا چاہیے. مجبوری میں انسان کو جانا پڑتا ہے، ظاہر ہے مجبوری کا معاملہ فرق ہے. بازار بند تو نہیں ہونے، لیکن اپنے آپ کو جتنا بچایا جا سکے بچانا چاہیے. کیا یہ کتا اور سور مر سکتے ہیں یا صرف کنٹرول ہو سکتا ہے؟ اصل میں یہ جو دبانا ہے اور مار ڈالنا مطلوب نہیں ہے، قوت غضب کا رخ موڑ دینا مطلوب ہے. اس قوت کو پازیٹیولی یوز کریں گے، اپنی قوت کو کنٹرول کر کے، یہ اس کے کنٹرول کی جگہ اور اس طرح سے آپ کہتی ہیں کہ یہ خواہش مر سکتی ہے، نہیں مر سکتی. خواہش کو آپ شفٹ کریں گے. ایک خواہش آپ کے دل میں موجود ہے اچھے کپڑے پہننے کی، اچھی جیولری کی، اچھے گھر کی، اچھے ماحول کی، اسی طرح سے آرام کی. بہت ساری خواہشات ہیں، آپ انہیں شفٹ کریں گے. یہ تھوڑا سا عرصہ جو زندگی کا ہے، کام کے لیے ملا ہے، انشاءاللہ موت سے پہلے اچھے اچھے کام کریں گے تو وہاں پر امن مل جائے گا، وہاں یہ ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو بری خواہش ہے، مثال کے طور پر بے حیائی کی خواہش، تو یہ خواہش ایسی نہیں ہے جس کو آخرت کے لیے شفٹ کرنا ہے، کیونکہ بے حیائی اصلاً جانوروں کی خصوصیت ہے، انسانیت نہیں ہے. اس کو تو اپنے اندر سے جڑ سے نکالنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یعنی کس بیماری کا ہم کیسے علاج کریں گے. جیسے دیکھیے
ایک انسان ڈس آنےسٹ ہے، بددیانت ہے، تو ظاہر ہے کہ اس نے بددیانتی ترک کرنی ہے، اس کو چھوڑنا ہے، خیانت سے امانت کی طرف آنا ہے، اس کو زندہ نہیں رکھنا. یہاں پر بدخلقی مراد نہیں ہے. اس سے خواہشات کی محبت سے مراد یہ ہے کہ وہ خواہشات جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، جن میں انسان گم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک انسان پھر رب کی طرف مائل نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، فطری خواہش، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ہاں بچے بہت اچھے لگتے ہیں، تو اپنی پسندیدہ ترین چیز کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا تو یہ دل چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اللہ کی راہ میں کٹ جائے، اس کا خون بہے اللہ کی راہ میں. بہت شدید خواہش ہے کہ مجھے بچے بہت زیادہ عزیز ہیں. کوشش بھی میں یہی کرتی ہوں کہ میرے بچے اتنے سنور جائیں کہ پھر وہ اللہ کو پسند آ جائیں، کٹے ہوئے بھی اللہ کو بہت اچھے لگیں. تو ٹھیک ہے، اولاد کی خواہش دبی تو نہیں، اولاد کے ساتھ حسن سلوک دبا نہیں، ان کے ساتھ فرض دبے نہیں، وہ شفٹ کر دی ہیں کہ اس اولاد کو اللہ کے لیے دنیا میں امانت سمجھ کر ان کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، اور اس کو اللہ کی راہ میں جھکانا ہے انشاءاللہ. اور جتنا میرے بس میں ہے میں کوشش کر رہی ہوں. اسی طرح سے مال اللہ نے دیا ہے تو مال کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے، گھر کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے. یہ خواہشات ہے نا انسان کی، تو خواہشات انسان پوری کر لے. فرض کریں کہ دل میں آتا ہے میں بہت بڑا گھر بناؤں، بنا لیں، اللہ کے لیے لگا دیں، اچھی سواریاں، اچھی گاڑیاں، بہت محبت ہے، بہت محبوب ہے، تو محبوب ترین چیزیں اللہ کے لیے نکال دیں، اللہ کے راستے میں دیں. خواہشات کو پورا کرنے کا کتنا خوبصورت وے ہے. لیکن انسان یہ چاہتا ہے کہ جو انا پرستی کا بت ہے اس کو تسکین مل جائے. ہر چیز میں اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جو کچھ ہے فوری طور پر پورا کر لیا جائے. تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے اسے شفٹ کر دو. خواہشات رکھیں، بڑی بڑی رکھیں، لیکن اللہ کے لیے جتنی بڑی خواہش ہوگی اتنی بڑی قربانی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فربا موٹے جانوروں کی قربانیاں کریں. تو آپ دیکھیں کہ بہت موٹا تازہ جانور کوئی خرید کر لاتا ہے اور کہتا ہے پل صراط پر میری سواری بنے گی. تو ایک انسان قربانی کرنا چاہتا ہے، اس نیت کے ساتھ موٹا تازہ جانور خریدتا ہے تو اس کی قربانی اللہ کی راہ میں ہے. لیکن کوئی اس لیے خریدتا ہے کہ میرا نام بڑا ہو جائے. خواہش تو دونوں ہی پوری کر رہے ہیں. ایک کی خواہش جھکی ہوئی بچھی ہوئی ہے اور دوسرے کی خواہش میں اس کی ذات کا بت بڑا بن رہا ہے. تو دنیا میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں، اللہ کی بڑائی کے لیے جینا ہے. تو شفٹنگ ہو گئی نا. خواہش کو شفٹ کیا جا سکتا ہے. آپ کو فیل ہوتا ہے کہ شفٹنگ ہو سکتی ہے تو آپ خواہش پوری کریں، خوب کمائیں، خوب اللہ کے راستے میں لگائیں، خوب اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں، قوت حاصل کریں. لیکن قوت سونے میں ضائع نہیں کرنی. قوت کو اللہ کے راستے میں لگائیں، صلاحیت حاصل کریں، صلاحیت کو اللہ کے راستے میں ڈال دیں. بس انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس دنیا میں وہ اپنے لیے اپنے حلقے میں کرتا ہے. اللہ کہتا ہے اس سے اوپر چلے جاؤ تو دیکھ لیجئے کہ کتا اور سور مارنے والے نہیں ہیں. کتے کو اپنا مطیع بنانا ہے. اس غضب، حرص اور ہوس کو کنٹرول کرنا ہے اور خواہشات کو شفٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. شہوت غضب سے کنٹرول میں آ جاتی ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، مگر غضب کو کنٹرول کرنے کے لیے عقل شہوت سے یہ کام کیسے لیتی ہے، اس کی مثال دیتے ہیں. غضب کی وجہ سے انسان ارادہ کرتا ہے، شہوت کی وجہ سے انسان اپنے غضب کو، اپنے غصے کو کیسے کام میں لا سکتا ہے. یہ ڈیزائرز تو ہیں، یہ انسان سے بڑی بڑی تمنائیں کرواتی ہیں. تمنا جب بڑی ہو جاتی ہے تو انسان بڑا ارادہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. جہاں تمنائیں ہی نہیں ہوں گی، خواہشات ہی نہیں ہوں گی، وہاں بڑا ارادہ نہیں ہو سکتا. ان خواہشات کو ختم نہیں کر ڈالنا، ان خواہشات کو پراپر جگہ پر استعمال کرنا ہے، اس کو شفٹ کرنا ہے. شفٹ
شہوت غضب کے راستے سے کرواتی ہے. کیسے؟ شہوت یعنی خواہش پیدا ہوئی، اب خواہش محتاج ہے، کیسے پورا کرے گی؟ اس کے لیے فرنٹ لائن پہ غصہ ہے. یعنی غصہ دراصل کیا ہے؟ پاور ہے. اس پاور سے انسان ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے پلان کرتا ہے، پھر اس کو آگے امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ پاور پش کرتی ہے. غصے سے ایک انسان اس کو عمل میں لے آتا ہے. جیسے انسان کے اندر بری خواہش پیدا ہوئی تو وہ بھی غضب کے راستے سے ہی پوری ہوگی. برا ارادہ، یہی قوت جب مطیع ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں پاور کہیں نہ کہیں تو استعمال ہوگی، یا اچھے راستے پر یا برے پر. تو شہوت غضب کے راستے سے کام کرتی ہے. تمنائیں، ڈیزائرز جتنی بڑی ہوں گی اس کے لیے آگے کا کام غضب نے کرنا ہے. آپ اس کو پاور کے تحت سمجھیں گے پھر سمجھ آئے گی. مثلا فرض کریں آپ کے دل میں خواہش ہے، آپ حج کرنا چاہتے ہیں. اب آپ کی خواہش تو اندر ہی رہے گی، پوری کیسی ہوگی؟ اسٹرانگ ڈیسیژن سے. یہ فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ قوت غضب سے. آپ چاہتے ہیں میں آپ کو نقشہ بنا کر دکھاؤں، آپ کو ہائیڈروجن اور آکسیجن سے پانی بنا کر دکھاؤں، پھر پتا چلے گا کہ غضب کہاں استعمال ہو گیا. یا آپ کو میں کھانے میں نمک ڈال کر دکھاؤں کہ ہاں ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ یہاں پر کھانے میں پراپر ٹیسٹ آ گیا کہ نہیں. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ عقل سے ہی سمجھ سکتے ہیں. آپ ارادہ کرتے ہیں یا آپ ارادہ نہیں کرتے. کوئی ارادہ کیسے کرتا ہے؟ جب تک خواہش اسٹرانگ نہیں ہوتی ارادہ نہیں ہوتا. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک لحاظ سے سٹیئرنگ کی طرح ہے. سٹیئرنگ پر عقل کی گرفت رہے تو گاڑی صحیح روڈ پر چلی جاتی ہے. صحیح والے ڈرائیور کی گرفت رہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نادان بچہ بیٹھ جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو گیٹ میں لے جا کے مار دے یا کہیں اور لے جا کر مار دے. تو بس یوں سمجھ لیں کہ یہاں سے ایک انسان کے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر کی پاور ارادہ کرواتی ہے، اگلا کام پاور نے کرنا ہوتا ہے. کیا میرا ارادہ کرنا قوت غضب کی علامت ہے؟ جی ہاں، غضب ہی ارادہ کرواتا ہے. یہ ارادہ غضب کیسے کرواتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ غضب ایک قوت ہے، جیسے ڈیزائر ایک پاور ہے. قوت شہوت ہے، اس کو ایک پاور کی شکل میں دیکھیں گے تو یہ وہ پاور ہے جو دراصل ارادہ کرواتی ہے. دراصل یہاں پر آ کر تجزیہ ہوتا ہے. اگر وہ شہوت غالب آ جائے تو انسان کو عقل استعمال کرنے کی مہلت نہیں ملتی. عقل کے بغیر ہی انسان برائی کا ارادہ کر لیتا ہے، اور اگر عقل اس کے پاس علم نہ ہو تب بھی برائی کا ارادہ آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور اگر انسان اچھائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو قوت غضب کو عقل سے بھی جلا ملتی ہے. عقل کہتی ہے ہاں یہی تو وہ بات ہے جو کرنی ہے، اس وجہ سے کرنی ہے. تو غضب تو ایک اندھی قوت ہے جس کو استعمال کرنا ہے. اب دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ بجلی کی وجہ سے روشنی ہوگی، لیکن لائٹ کو پیچھے سے کوئی پش کرے گا تو لائٹ جلے گی، یہ ایسے ہی جل جائے گی. تو پش کرنے والے کا ارادہ ہے. اور ایک لحاظ سے خواہش ہے. خواہش ارادہ کب بنی؟ جب وہ پش ہو گیا. یہ قوت ہے کہ جس کو پش کریں تو اس طریقے سے انسان کے اندر پختہ ارادہ ہوتا ہے. آن لائن کوشچن ہے، اگر آپ کسی شخص سے ذہنی طور پر اٹیچ ہیں لیکن نہ تو اس سے بات کرتے ہیں نہ ملاقات ہوتی، لیکن آپ اس سے خاص تعلق محسوس کرتے ہیں، کیا یہ محبت ہے؟ کیا یہ گناہ ہے؟ خاص احساس انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے. ذہنی طور پر انسان کب اٹیچ ہوتا ہے؟ ذہنی طور پر اٹیچ ہونے کا نام ہے حافظہ. حافظے سے پہلے کیا تھا؟ خیال. جگہ کیوں دی تھی خیال کو؟ اب اگلا کام تو ہوگا. اس لیے اب خیال کو کیسے نکالا جائے، اس اٹیچمنٹ کو کیسے ختم کیا جائے، آسان نہیں ہے. اس کے لیے وحی کی روشنی مدد کرے گی، عقل ہیلپ کرے گی. اس کو جب آپ غلط محسوس کریں گے تب صحیح معنوں میں آپ فائدہ اٹھا سکیں گے. یہ قوت غضب ہے جس کی وجہ سے آپ اسے ہینڈل کر سکتے ہیں. اور یہ جو تعلق ہے
ایک ناجائز تعلق جس کو آپ نے محبت کا نام دیا تو یہ ہوس ہے، یہ فطری جذبوں کی ناجائز تکمیل ہے، یہ ذہنی عیاشی ہے، اور ذہنی عیاشی سے ہی باقی عیاشیاں سامنے آتی ہیں، تو ذہنی عیاشی سے بچ جائیں۔ اگر منگنی ہو گئی ہو تب بھی منگیتر کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، آخر ہونے والا شوہر ہی ہے۔ منگنی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، یہ غیر اسلامی ہندوانہ تصور ہے، کسی قسم کی کوئی بات نہیں۔ جو منگنی کرتا ہے، منگنی کی رسم ادا کرنا چاہتا ہے، اور رسول اللہ کی سنت پر نہیں ہے، سنت سے ہٹ کر اپنا طریقہ اختیار کر رہا ہے، اللہ کو جواب دہ ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ منگیتر بن گیا، منگیتر کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک عام انسان ہے، آج منگنی یا کل ٹوٹ گئی، رشتہ فقط نکاح کا ہے جو تعلق کو جائز قرار دلواتا ہے، آخر وہ ہونے والا شوہر ہی ہے۔ اس سوسائٹی میں کون ہے جو ہونے والا شوہر نہیں ہو سکتا؟ یعنی نکاح کے اعتبار سے، یعنی جس سے نکاح ہو سکتا ہے وہ آپ کا ہونے والا شوہر ہو سکتا ہے، تو پھر آپ پردہ کس سے کریں گے؟ آپ تو ہر ایک کے ساتھ ہی خراب ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ کتنی غلیظ سوچ ہے نا۔ پتہ نہیں ہے انسان کس طرح سے تلبیس کو پہچانے، شیطان نے اسے کس صورت میں پیش کر دیا کہ شوہر ہی تو ہے، شوہر تو وہ ہے جس سے نکاح ہوا، اس کے علاوہ کوئی شوہر نہیں ہے، باقی سب فراڈ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب